بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں پر دین کی بات سننے کی نسبت سے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ چونکہ طلباء کے امتحانات چل رہے ہیں اور جتنے بھی ساتھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہر ایک پر زندگی میں یہ حالات، یہ صورتحال ضرور آئی ہے کہ اس نے اپنی عمر کے کسی نہ کسی حصے میں کوئی نہ کوئی امتحان ضرور دیا ہے۔ کوئی آج کا طالب علم ہے، کوئی پرانا طالب علم ہے، اور کوئی دین کی نسبت سے طالب علم ہے اور کوئی دنیاوی اور عصری علوم کا طالب علم رہا ہے۔ لیکن یہ بات میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں قدر مشترک ہے کہ ہماری زندگی امتحانات کا ایک مجموعہ ہوتی ہے، اور اس انسان کو دنیا میں بہت سارے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے کہ ہم جو محنت کرتے ہیں، جو وقت دیتے ہیں، جو قربانی دیتے ہیں، طالب علمی کرتے ہیں، یہ سب کچھ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ رضائے الہی کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اللہ سے تعلق کے لیے ہے، اللہ سے محبت کے لیے ہے، اور حقیقت میں آخرت کے دن کی نجات کے لیے ہے۔ اور دوسری بات، جو علم ہم حاصل کرتے ہیں یہ کسی انسان کا، چاہے وہ کتنا ہی ذہین فتین مرتبے والا کیوں نہ ہو، یہ علم اس دنیا کے کسی انسان نے نہیں بنایا ہے، بلکہ ہمارا علم ہم تک پہنچا ہے وحی الہی کے ذریعے سے۔ اللہ نے وحی بھیجی ہے فرشتے کے ذریعے سے، اس لیے آپ حضرات جانتے ہیں، طلباء جانتے ہیں، ساتھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم جو آج ہمارے سامنے محفوظ ہے یہ بھی وحی ہے، اور جو احادیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں یہ بھی وحی ہے۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی ہے۔ ایک کو وحی جلی کہتے ہیں، قرآن کریم کی جو وحی ہے، جو لوح محفوظ سے جبریل علیہ السلام لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ آئے ہیں، یہ جو وحی قرآن کریم کی ہے، جو وحی مطلوب ہے، جس کی تلاوت ہے، جو نماز میں پڑھی جائے گی، اس وحی کو کیا کہتے ہیں؟ وحی جلی۔ یہ وحی جلی ہے، اور جو الفاظ اللہ کے آخری پیغمبر، اولین اور آخرین کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، جن کو ہم حدیث مبارکہ کہتے ہیں، وہ وحی کی دوسری قسم ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی خفی۔ قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے، دونوں وحی ہیں، دونوں کا تعلق اللہ کی بارگاہ سے ہے۔ پیغمبر کی زبان مبارک سے جو نکلا، اس کے بارے میں بھی خود اللہ نے فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا،
ان ہوا الا وحی یوحا، میرے پیغمبر کی زبان سے جو بات نکلتی ہے یہ وحی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو اب اگر ہم دین کے طالب علم ہیں، علم حاصل کس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ جی اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق کے لیے نہیں، ذات کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، دنیا کے منصب کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں، اللہ کی بارگاہ سے لوح محفوظ سے آیا ہوا علم ہے۔ تو اب اگر کوئی طالب علم سوچے کہ میں تو اس علم کے لیے نکلا ہوں، اس علم کے حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں جو وحی ہے اور جس کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، پھر مجھ سے امتحان کیوں لیا جا رہا ہے؟ امتحان تو وہاں ہوتا ہے دوستو جس پر اطمینان نہ ہونا، کسی کی قابلیت معلوم کرنی ہو، کسی کی کیفیت جانچنی ہو، کسی کی اہلیت کو معلوم کرنا ہو کہ بھئی واقعی یہ آدمی اس کام کے قابل ہے یا نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں بھئی آپ کو یہ پیپر کلیئر کرنا ہوگا، یا اس کو کہتے ہیں آپ یہ ریکوائرمنٹ ہے، آپ یہ سرٹیفکیٹ یہ سرٹیفکیٹ یہ سرٹیفکیٹ یہ سی وی آپ بنا کر لے آئیں، ہے نا؟ دنیا کے ہر کام کے لیے آج سی وی مانگی جاتی ہے۔ انسان اپنے تعلیمی قوائف جمع کراتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کو اطمینان دلانا کہ میں نے اگر آپ کے ہاں اس کام کے لیے کوشش کی ہے تو میں اس کا اہل بھی ہوں، اس لیے مجھے اس پہ رکھا جائے۔ اب میں اور آپ جس کام میں اور جس راستے میں لگے ہوئے ہیں تو اس میں تو نہ مخلوق کو اپنی اہلیت دکھانی ہے، نہ مخلوق سے کچھ مانگنا ہے، نہ مخلوق سے کچھ واسطہ ہے، لیکن پھر بھی امتحان ہوتا ہے۔ چونکہ امتحانات کا وقت ہے، امتحانات چل رہے ہیں، بہت سارے مدارس میں ہو گئے، بہت سارے مدارس میں ہونے والے ہیں، آپ کے مدرسے میں شروع ہو چکے ہیں، آج کل آپ لوگ لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اس نسبت سے آج کی مجلس میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن انشاءاللہ بڑی اہم باتیں ہیں، غور سے سنیں، آپ کو فائدہ دیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن صاف کر لیں کہ علم نبوت کے طالب علم سے امتحان یہ اس کی اہلیت اور قابلیت معلوم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ امتحان صرف اس مقصد کے لیے ہے تاکہ اس کو ایک ایسے امتحان کی یاد دلا دی جائے کہ جس امتحان میں اس کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہمارے امتحان کا مقصد ہمارے حوصلوں کو بڑھانا ہے دوستو، حوصلے پست کرنا نہیں ہے، پریشان کرنا نہیں ہے۔ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ اگر طالب علم امتحان کو بوجھ لے کر پریشان ہو جائے گا یہ ناکام ہے، اور جو طالب علم امتحان کو لے کر فکر مند ہوگا یہ کامیاب ہو جائے گا۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اس کو بوجھ نہ لیں، ٹینشن نہ لیں، اس کو اپنی فکر لیں، اپنی ایک فکر بنائیں۔ آپ ایک عظیم مقصد کے لیے تیار ہو رہے ہیں دوستو، اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو چنا ہے، اور جب اللہ کسی کو چن لیتے ہیں تو اللہ آزماتے بھی ہیں، اللہ امتحان بھی لیتے ہیں۔ آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی ہے ابھی، جس کی ابتدائی آیات کی تلاوت ہوئی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ہے نا سورہ بقرہ میں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پوری آیات ہے، آپ نے اس کی تفسیر پڑھی نہیں تو پڑھ لیں، اس کو دیکھ لیں۔ جب آدم علیہ السلام جو اس کائنات کے پہلے انسان ہیں، ان کو اللہ نے جب ایک مقام، منصب اور زمین کا ایک مقام دینا چاہا، خلیفۃ الارض بنانا چاہا، تو پہلے ان کا امتحان لیا۔
تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی ان کا انتخاب کیوں ہوا، فلاں کا کیوں نہیں ہوا۔ امتحان فرق بتا دیتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کا امتحان یہ آپ کو کسی دنیاوی مقصد کے لیے تیار کرنا نہیں ہے دوستو، کہ آپ کو کل وفاق کی سند ملے گی، مدرسے کی سند ملے گی اور آپ اس کی وجہ سے فلاں جگہ اپلائی کر سکیں گے۔ حاشا وکلا، ایسا نہیں۔ یہ تو اللہ کے دین کے راستے کے امتحان اللہ اپنے پیاروں سے لیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے دین کے راستے کے امتحانات ہیں، علم نبوت کے امتحان ہیں، اور اس کے لیے محبوب بندے چنے جاتے ہیں۔ اس لیے ایک فارسی کے شاعر نے کہا نا، نشود نصیب دشمن کہ ہلاک شد بتیغت، سر دوستا سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ کہا یہ دشمنوں کے نصیب نہیں ہے کہ اس پہ آپ کا خنجر چلے۔ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، نشود نصیب دشمن کہ ہلاک شد بتیغت، آپ کی تلوار دشمن پہ چلے، یہ دشمن کا نصیب نہیں ہے، بلکہ یہ خوش نصیبی سر دوستاں سلامت، آپ کے یہ محبوب حاضر ہے، محبت کرنے والے حاضر ہیں، یہ سر حاضر ہے، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اے میرے پیارے، اگر آپ کو اپنا خنجر اور تلوار آزمانی ہے تو ہماری گردنیں حاضر ہے اس کے لیے۔ تو اللہ کے راستے کا امتحان ہے۔ اس سے آپ کی تشجیع کو، آپ کی ہمت کو، آپ کے ارادوں کو، آپ کے سامنے جو آنے والا ایک عظیم مقصد ہے دین کا کام کرنا اور پوری دنیا میں کرنا، اور دین کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کا علمی دلائل سے مقابلہ کرنا، مسکت مقابلہ کرنا، مہذب انداز سے مقابلہ کرنا، آپ اس تیاری کے مرحلے سے گزر رہے ہیں دوستو۔ امتحانات سے حوصلوں کو پس نہ کریں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کہ تیز ہوا جب چلتی ہے تو عقاب جو پرندہ ہے نا، پرندوں میں ایک بڑا جری پرندہ ہے، بہادر پرندہ ہے، اس کو مخاطب کر کے کہا، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، وہ ہوا جو مخالف سمت میں چل پڑتی ہے کبھی، اس کی تیزی سے اپنے آپ کو پریشان مت کرو، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اس کے تو چلنے کا مقصد ہی ہے کہ تیری پرواز اور اونچی ہو جائے۔ امتحانات آئیں، اس کو اپنے لیے ایک میدان بنائیں کہ یہ میرے مقابلے کا ایک میدان ہے، اس میں میں نے اتنی محنت، اتنی ہمت کرنی ہے، اتنا وقت دینا ہے، اتنا اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ واقعی ثابت ہو جائے کہ اس علم کے حاصل کرنے کے بعد پھر آگے جتنے امتحانات آئیں گے، دین کے راستے کی رکاوٹیں بہت زیادہ ہے دوستو۔ دنیا کے لیے رونے والے آپ کو لاکھوں لوگ ملیں گے جو دنیا کے لیے دنیا کے پیچھے رو رہے ہیں، لیکن دین کے لیے رونے والے بہت کم ہے دوستو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے راستے کی رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، قربانیاں بہت زیادہ ہیں، ہر آدمی اس راستے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا دوستو۔ یہ جو حالات آج دنیا میں بنتے ہیں، خاص طور پہ اہل حق، علماء، اکابر، ہمارے مشائخ، اساتذہ، بزرگ، یہ کن کیفیات، احوال اور قربانیوں سے گزر رہے ہیں ہر زمانے میں، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا کہ کسی نے ان تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دیکھ کر اپنا مقصد چھوڑا ہو، نہ ہدف چھوڑا ہو۔ طلبہ خوب محنت کریں۔ امتحانات کا مقصد ہی آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے کہ آپ دین کے طالب علم ہیں، آپ علم نبوت کے طالب علم ہیں، آپ کے لیے میدان ہے، آگے ایک مقصود ہے۔ تو اس لیے پہلی درخواست تو آج کی مجلس میں یہ ہے کہ امتحانات کو بوجھ نہ لیں، فکر بنائیں، اور فکر بنانے کے بعد پھر اس کے لیے خوب محنت کریں۔
آج ہم جس انداز میں تیاری کرتے ہیں وہ بہت سطحی ہے، وہ بہت کمزور ہے۔ پہلے بھی عرض کیا، غالباً یہ واقعہ سنایا بارہا، کہ ہم جب جامعہ میں پڑھ رہے تھے، غالباً درجہ خامسہ کا سال تھا یا سادسہ کا سال تھا، تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے۔ ان کا طلبہ میں بیان ہوا، بڑا تفصیلی علمی بیان ہوا۔ تو حضرت کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کی ابتدائی تعلیم ساری دنیاوی ہے۔ ان کے والدین نے ان کو ایک ڈاکٹر بنانے کے لیے نکالا تھا، ساری تعلیم ان کی دنیاوی ہے، بعد میں اللہ پاک کا نظام ہے۔ تو فرماتے ہیں جب ہم لوگ کالج میں پڑھتے تھے تو لاہور میں ایک ہاسٹل میں ہماری رہائش تھی، کمرے تھے، جیسے آپ کے دارالاقامہ ہوتے ہیں طلبہ کے مدارس میں۔ ہمارے ہاسٹل میں ایک کمرہ تھا، تو اس میں ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھا کمرے میں۔ تو اس طالب علم کی محنت کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے، طلبہ کو سمجھانا چاہ رہے تھے۔ تو کہا وہ جب امتحانات آتے تھے تو پڑھتے تو ہم سب تھے، آج بھی جیسے کوئی 12 بجے تک 1 بجے تک پڑھتا ہے، پھر سو بھی جاتا ہے، آرام بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن کہا جب امتحانات شروع ہوتے تو اس طالب علم کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ہم کسی ضروری تقاضے کے لیے، کھانے کے لیے، تفریح کے لیے، ہوا خوری کے لیے باہر جا رہے ہیں، وہ نہیں نکلتا تھا۔ وہ کیا کہتا تھا، بھئی آپ لوگ جا رہے ہیں تو یہ جو کمرے کا دروازہ ہے اس کو بند کر کے باہر سے تالا لگا دیں، تالا لگائیں، تاکہ آمد و رفت کسی کی نہ رہے، میں ڈسٹرب نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اور اس کو تالا لگا کر کمرے کی چابی نیچے سے اندر مجھے دے دیں، تاکہ یہ امکان ہی نہیں رہے کہ بھئی کسی کے پاس چابی ہے، کوئی اور آ کے پریشان کرے گا۔ اتنی ایک ذہنی یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر وہ طالب علم دن رات امتحانات کی تیاری کرتا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا وہ دنیا کے علوم کا طالب علم تھا، لیکن وہ اس میدان کی محنت کو سمجھ رہا تھا کہ جس مقصد کے لیے گھر سے آیا ہوں، والدین نے بھیجا ہے، میں کیوں وقت ضائع کروں؟ ہم تو علم نبوت کے طالب علم ہیں دوستو۔ ابھی جو آپ نے شروع میں بات سنی، ہمارے سامنے تو اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، دنیا ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں ہے، آئے ہی اللہ کے دین کے لیے ہے، وحی الہی کے سیکھنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جب امتحان آئے تو میری تیاری، میرا مطالعہ، میرا تکرار وہ اتنا ایک سطحی اور بچکانہ ہو کہ جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکے۔ آج ہم کہتے ہیں او میرے 60 نمبر آ گئے، چلو بھائی پاس ہو، او میرے 70 نمبر آ گئے۔ اپنے آپ کو نیچے والوں سے موازنہ کرتے ہیں، کمپیر کرتے ہیں۔ 70 والا 60 والے کو دیکھتا ہے، 60 والا 50 والے کو دیکھتا ہے، 50 والا 40 والے کو دیکھتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی جس نے 100 لیے، 95 لیے، 98 لیے، وہ بھی تو میری طرح کا طالب علم ہے۔ اس کمزوری کو اپنے اندر سے ختم کرے۔ سمجھ میں آ گئی ایک بات۔ دوسری بات، ہر طالب علم میں امتحان میں چاہتا ہے کہ میں خوب محنت کروں، اور محنت کے لیے بنیادی چیز ہے کہ انسان کا حافظہ قوی ہو، محفوظ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، خود اپنا تجربہ بھی کیا ہوگا بعض دفعہ، ایک طالب علم کہتا ہے میں نے رات یہ جگہ بالکل پڑھی تھی، اس کا تکرار بھی کیا تھا، اس کو یاد بھی کیا تھا، لیکن جب سوالیہ پرچہ سامنے آیا سب کچھ دماغ سے نکل گیا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہوتا ہے۔ یہ بالکل میں نے اس کو کا مطالعہ کیا، ذہن سے نکل گیا۔ آج ہمارے یاد کیے ہوئے سبق ہمارے ذہن سے کیوں نکل رہے ہیں؟ آج ہم امتحان کی رات بھر تیاری کر کے صبح پرچے میں پریشان کیوں بیٹھتے ہیں دوستوں؟ ہمارے حافظے کمزور کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ 15 سال، 16 سال، 18 سال، 20 سال، 25 سال، یہ طالب علمی کی وہ مدت ہے، اور یہ زندگی کا وہ حصہ ہے کہ
اطباء کہتے ہیں کہ جس میں جسم کے تمام قوا اپنے عروج پر ہوتے ہیں، ہر طاقت عروج پہ کڑی ہوئی ہوتی ہے. آپ کا حافظہ قوی ہے، محفوظ ہے، مضبوط ہے، پھر کیوں مجھے یہ شکایت ہے کہ میرے حافظے میں بات نہیں رہتی؟ حافظے کیوں کمزور ہو گئے؟ دماغ میں سبق کیوں نہیں بیٹھ رہا؟ 5 منٹ قبل سنی ہوئی بات میں دوہرا کیوں نہیں پا رہا؟ رات کا دیکھا ہوا سبق صبح پرچے میں کیوں نہیں لکھ پا رہا؟ یہ تو مسئلہ ہے. اب بات کو سمجھیں. میں مختصراً بس بات کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. 2 چیزیں بحیثیت ایک مسلمان کے اور بحیثیت ایک دین کے طالب علم کے ہمارے لیے بہت ضروری. کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں. کان کھول کے سنیں، بہت توجہ کے ساتھ، دل کے کان کھول کے. اگر آج ایک طالب علم یہ چاہتا ہے کہ اس کا حافظہ قوی ہو جائے، قوی ہونے سے مطلب یہ ہے کہ جو سبق یاد کرے وہ یاد رہے، جو سمجھ لے وہ سمجھ میں بیٹھ جائے، جس کا تکرار کرے اس کو صبح امتحان میں لکھ سکے، اچھا پرچہ دے سکے، امتحانات میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو سکے. حافظہ کیسے قوی ہو، امتحانات میں اچھے نمبر کیسے لیے جائے، یہ 2 باتیں ہو گئی. ہمارا حافظہ کیسے قوی ہو، دماغ کو کیسے طاقت اور قوت ملے، اور امتحانات میں ہم اچھے پرچے کیسے دیں کہ جس کے بعد ہمارے نمبر اچھے آئیں، نتیجہ ہمارا اچھا آ جائے. اس کے لیے 2 اسباب ہیں. ایک اسباب تو وہ ہے جس کا تعلق آپ کے فعل سے ہے، اور ایک وہ ہے جس کا تعلق آپ کے قول سے ہے. یعنی آسان الفاظ میں ایک تو وہ حصہ ہے آپ کی زندگی کا کہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، اور ایک وہ حصہ ہے کہ آپ کو کچھ پڑھنا پڑے گا. کرنے کے کام کیا ہے تاکہ میرا آپ کا حافظہ قوی رہے؟ اس کے لیے بالکل خلاصۃ الخلاصہ 3 باتیں ہمارے علماء نے لکھی. 3 باتیں. نمبر 1، اگر آج کا طالب علم چاہتا ہے، چاہے وہ مدرسے کا ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی کا ہے، جہاں کا بھی، حافظے کی تقویت اور حافظے کے قوی ہونے کے لیے بنیاد، پہلا سٹیپ وہ اپنی نظروں کی حفاظت ہے. یہ لکھ کر لے لیں دوستو، لکھ کر لے لیں اور سائن لے لیں. بد نظری کرنے والا طالب علم، اس کی ذہانت کچھ عرصے کے بعد اسی طرح رک جائے گی جیسے چلتے گاڑی کی ٹائر سے ہوا نکلتی. ایک گاڑی تیز جا رہی ہوتی ہے نا، وہ بتاتی تو نہیں ہے نا کہ میں پنکچر ہونے والی ہوں، یا بتاتی ہے؟ ایک دم پھس 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 کی آواز آئی اور آپ کی گاڑی رک گئی بیچ میں. اچھی خاصی تیز چلتی ہوئی گاڑی پنکچر ہو جائے، کام کی نہیں رہی، رک گئی. اس نے بیچ راستے میں آپ کو روک دیا. بعض دفعہ طالب علم کو شیطان کیا کہتا ہے؟ آپ تو بد نظری کر رہے ہو، لذت اٹھا رہے ہو، نامحرم کو دیکھ رہے ہو، غلط جگہ نظر ڈال رہے ہو، لیکن دیکھیں کیسے نمبر آئے آپ کے. تو استاذ جی تو ایسے ہی بات تھی، وہ بیانات تھے. دیکھ لیجئے، یہ بنیاد ہے دوستو. اس لیے عزیز طلبہ اور ساتھیوں سے عرض کر رہا ہوں کہ جس نے اس پر عمل کیا ہے وہ چمکا ہے، وہ چمکا ہے. اس کا حافظہ قوی رہا ہے، مضبوط رہا ہے، محفوظ رہا ہے. یہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے اکابر دیوبند میں، جن کی ہم دن رات مثالیں دیتے ہیں، اور جن کے حافظے کے بارے میں کتنی بڑی بڑی ضرب الامثال بنی ہے، اور جن کے لیے کہا گیا کہ وہ چلتا پھرتا کتب خانہ ہے. یہ جملہ آپ کو پتہ ہے کن کے لیے کہا گیا؟ حضرت کشمیری کے لیے کہا گیا. دیوبند کا چلتا پھرتا کتب خانہ، یعنی ان کتابوں کے حوالہ جات جس کو 20 25 30 سال پہلے پڑھا ہوتا، وہ زبانی یاد تھے، وہ زبانی یاد تھے.
کسی نے حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت محنت تو ہم نے بھی کی، بہت سارے علماء نے اکابر نے کی، لیکن آپ کا حافظہ اتنا قوی کیسے بنا؟ اب بتائیے سوال اہم ہے یا نہیں؟ کتنا اہم سوال ہے۔ بعض اوقات طالب علم اچھی چیزوں کو فالو کرتا ہے، اس کو اپنے لیے بنیاد بناتا۔ حضرت آپ کا حافظہ کیسے قوی بنا؟ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم طالب علم تھے، پڑھ رہے تھے، پڑھ کے فارغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، حضرت کشمیری کی شادی بہت تاخیر سے ہوئی، بہت دیر سے ہوئی، وہ الگ قصہ۔ تو اپنی والدہ کے ساتھ دیوبند کے گھر میں رہتے تھے، اندر مدرسے میں۔ فرمایا ایک دن میں پڑھا کے آیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ یہ میرا کمرہ ہے، اس میں میری والدہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس دن کہا تھوڑا سا بے دہانی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں اور اندر چلا گیا۔ جب اندر گیا تو دیکھا کہ والدہ کے ساتھ ایک اور خاتون بیٹھی ہوئی تھی، معمر، جو میری والدہ کی عمر کی تھی، وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک اندر داخل ہوئے اور نظر پڑ گئی، جیسے ہی دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا یہ پڑھتا ہوا میں باہر آ گیا۔ تو بعد میں کسی نے باہر جب آئے کہا حضرت خیریت کیا ہوا؟ فرمایا میں بے دہانی میں اندر چلا گیا، اندر ایک خاتون تھی تو اس پہ نظر پڑ گئی۔ تو کہا حضرت وہ تو اتفاقی معاملہ تھا۔ اب سنیں، فرمایا بالغ ہونے کے بعد پہلی مرتبہ کسی نامحرم پہ نظر پڑی۔ یہ حضرت کشمیری فرما رہے، اتفاقی نظر تو گناہ بھی نہیں ہے دوستو، حدیث میں اس کی معافی ہے۔ تو اب جواب آیا، فرمایا میرا حافظہ اس لیے محفوظ ہے کہ میں نے بالغ ہونے کے بعد اپنے ارادے اور اختیار سے کبھی نامحرم کے چہرے پہ نظر نہیں ڈالی، نظروں کی حفاظت کی۔ یہ آج جو ہم چل رہے ہیں نا دوستو، ہر چیز دیکھتے ہیں، اکیلے میں بھی دیکھتے ہیں، مجمع میں بھی دیکھتے ہیں، چھپ چھپ کے بھی دیکھتے ہیں، راستوں میں دیکھتے ہیں، گاڑیوں میں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، جیب کی یہ جو مصیبت ہے اس میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں اور اس پہ ٹائم گزارتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں اب میں امتحان کی تیاری بھی کر رہا ہوں۔ اس دماغ اور حافظے کے کاغذ کو آپ میلا کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کی جگہ ختم ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز حافظے کی طاقت کے لیے کیا، اور اس کی حفاظت کرنی ہے کس چیز سے؟ بد نظری سے۔ یہ بنیاد ہے، اس سے توبہ کرنی ضروری ہے۔ نمبر 2، علماء نے لکھا ہے کہ جو طالب علم باوضو رہنے کا اہتمام کرے، باوضو کا ایک مطلب تو یہ کہ بھئی نماز کا وقت ہے، اذان ہو گئی، وضو تو بنانا، وہ نہیں، بیچ میں یہ تقاضا ہو گیا، آپ واش روم چلے گئے، آ گئے، نماز کا وقت نہیں ہے، پھر بھی وضو بنائیں۔ ہر وقت آپ باوضو ہو، جہاں وضو ٹوٹا وضو بنائیں۔ رات سونے تک جب سونے کے لیے جائیں تو پہلے جا کے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر وضو بنا کے باوضو ہو کر سوئیں۔ تو فرمائے جو طالب علمی میں باوضو رہتا ہے، اللہ پاک اس کے حافظے کو مضبوط کر لیتے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے دوستو۔ تیسری چیز جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت طالب علم اگر چاہتا ہے کہ اس کا حافظہ قوی ہو، یہ کیا کرے؟ فرمایا یہ خوشبو کی سنت کا اہتمام کرے۔ خوشبو سنت ہے نا، سنت ہے، یہ اہتمام کریں۔ اللہ پاک نے اس سنت میں ایک عجیب طاقت رکھی ہے دوستو۔ جب طالب علم اس کا اہتمام کرتا ہے نا، صبح آپ نکلیں، وضو کر کے کپڑے پہن لیں، عطر لگائیں، خوشبو لگائیں، اس کا اہتمام کریں، روز لگائیں، 5 نمازوں میں لگائیں۔ آپ یقین کریں یہ سنت ایسی ہے جو جس طرح ہماری ناک اور دماغ کو معطر رکھتی ہے، اس کا اثر حافظے پر رہتا ہے، انسان کا حافظہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کرنے کے کتنے کام عرض کیے؟ 3 کام۔ پہلی چیز بد نظری سے حفاظت، نمبر 2 وضو کا اہتمام، باوضو رہیں، نمبر 3 خوشبو کا اہتمام۔ اب دوسری بات یہ کہ کچھ وظائف ہے
پڑھنے کے جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے لکھے ہیں، وہ میں آپ سے مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے وہ صلاۃ الحاجت اور دعائے حاجت، وہ جو حدیث پاک میں وظیفہ بتایا گیا ہے اس کا اہتمام۔ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور اس کی جو دعا ہے وہ کس کس طالب علم کو یاد ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، یاد ہے کسی کو؟ یاد ہے؟ یہ دعا یاد کر لیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت اور پھر یہ دعا۔ نمبر 2، ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے حضرت اسماعیل غفوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، بڑے اللہ کے ولی تھے۔ تو ایک دفعہ ہمارے ہاں تشریف لائے تھے، ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ یہ طلبہ ہیں، ان کو کوئی وظیفہ بتائیں حافظے کے لیے، امتحان میں اچھے نمبر کے لیے۔ حضرت نے فرمایا ہر نماز کے بعد 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے درمیان میں 21 مرتبہ یا ناصرو یا ناصرو یا ناصرو یا ناصرو، کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ تو اس سے اللہ پاک حافظہ بھی مضبوط کرتے ہیں، نتیجہ بھی بہت اچھا آتا ہے۔ تیسرا جو معروف وظیفہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد سیدھا ہاتھ سر کے یعنی دماغ کے اوپر رکھیں، یہاں پر بالکل ایسا ہو کہ آپ کا ہاتھ پورے دماغ پر آ جائے، اور ایک سانس میں 11 مرتبہ یا قویو پڑھیں، ایک سانس میں، سانس توڑے نہیں، سمجھ گئے نا؟ آسان ہے بالکل، اس کو بھی پابندی سے پڑھیں، تو اس سے اللہ پاک حافظہ قوی فرماتے ہیں، امتحانات میں اچھے نمبر آتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے ختمات پڑھیں گے۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلی ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7
7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 3 مرتبہ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے اس کا ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو بالخصوص صحابہ اکرام خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین مجتہدین فقہا
ائمہ اربعہ سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ، اپنے والدین، اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ پاک ان تمام حضرات کو کامل درجے میں نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی کریں گے، تمام ساتھی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا دیں اور دل میں یہ تصور کریں کہ میرے دل میں جو گناہوں کا میل کچیل زنگ ظلمات قدورات ہے، وہ سب اللہ کے اس مبارک ذکر کی برکت سے نکل رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ بہت دن میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانی، میں سر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی۔ بہت دن میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانی، میں سر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی۔ تیری رحمت سے یا رب کفر ہے مایوس ہو جانا، تیری رحمت سے یا رب کفر ہے مایوس ہو جانا۔ کہلا تقنط خود ہی تیرا ارشاد حقانی، کہلا تقنط خود ہی تیرا ارشاد حقانی۔ بہت دن میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانی، تیرے دریائے رحمت کے مقابل چیز ہی کیا ہے، تیرے دریائے رحمت کے مقابل چیز ہی کیا ہے۔ میری ناپاک قلبی اور میری آلود دامانی، بہت دن میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانی، میں سر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی۔ میں مغلوب طبیعت ہوں، میں محتاج اعانت ہوں، میں مغلوب طبیعت ہوں، میں محتاج اعانت ہوں۔ بہت کوتاہ ہمت ہوں، بہت ہے ضعف ایمانی، بہت دن میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانی، میں
میں سر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی، بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانی، میں سر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔ السلام علیکم۔